آئی عظمت علماء یہ دیکھو رب نے ایسی ہے بنایا ان کو وارث انبیاء کا شان کیسی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس نے یہ درود پاک پڑھا اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی۔ اسے کہتے ہیں درود شفاعت۔ میں پڑھتا ہوں، آپ بھی ساتھ ساتھ پڑھتے جائیں۔ اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ۔ اسے کہتے ہیں درود شفاعت۔ سبحان اللہ۔ شفاعت کرے حشر میں جو رضا کی، شفاعت کرے حشر میں جو رضا کی، سوا تیرے کس کو یہ قدرت ملی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ انبیاء کے وارث سلسلے میں حاضری ہے، آپ کو خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین کو، انبیاء کے وارث کون ہیں؟ انبیاء اللہ کی بارگاہ میں بہت عزت والے بندے ہیں، وجاہت والے بندے ہیں، قدر و منزلت والے بندے ہیں، اور ہر نبی اپنی قوم میں سب سے بڑا عالم تھا، سب سے زیادہ معزز تھا، سب سے زیادہ عقل مند، سب سے زیادہ ذہین۔ ان انبیاء کے وارث کون؟ علماء ہیں۔ تو انبیاء کے جو وارث ہیں ان کا ہم ذکر خیر سنتے ہیں کہ ان کی برکات ہمیں حاصل ہوں، ان کی سیرت مبارکہ، ان کے اقوال و احوال سن کر پڑھ کر ہماری صورت میں، سیرت میں، کردار میں، گفتار میں بھی بہتری آئے۔ آج ہم امیر المؤمنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پوتے کا ذکر خیر سنیں گے۔ آپ کا مبارک نام ہے قاسم بن محمد۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے پوتے ہیں اور عالم مدینہ ہیں، تابعی بزرگ ہیں۔ سبحان اللہ۔ بہت ہی اچھے اخلاق کے مالک، اچھی عادات کی طرف سبقت لے جانے والے ہیں۔ سبحان اللہ۔ دین کے احکامات کی باریکیاں جاننے والے ہیں۔ عبد الملک بن مروان کا انتقال ہوا تو حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بڑا رنج ہوا، زندگی کی نعمتوں کو خود سے دور کر دیا۔ حالانکہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ بڑے ناز و نعم میں پلے تھے، بہت شہزادوں والی آپ کی زندگی تھی اولاً۔ 70 دن تک انہوں نے کھردرا لباس پہنا، بہت ہی سادہ لباس پہنا۔ ابھی آپ امیر المؤمنین مقرر نہیں ہوئے تھے، یہ پہلے کی بات۔ حضرت سیدنا قاسم بن محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ صدیق اکبر کے پوتے،
عمر بن عبد العزیز سے فرماتے ہیں کیا تمہیں معلوم ہے ہمارے بزرگ مصیبتوں کا جوان مردی سے استقبال کرتے تھے، مقابلہ نہیں، استقبال۔ اے مقدر کی روٹھی ہواؤں سنو، امیر علیہ سنت کا جوش جذبہ، سبحان اللہ اور عشق مصطفیٰ۔ اے مقدر کی روٹھی ہواؤں سنو، حال دل پر یوں مسکراؤ نہ سنو، گردشو آندھیو تم بھی آؤ، سنو مصطفیٰ میرا حامی و غمخوار ہے، سبحان اللہ۔ تو حضرت قاسم بن محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت سیدنا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ کو انفرادی کوشش کرتے ہوئے ذہن سازی کی اور ان کی توجہ دلائی کہ بزرگ تو بڑی ہمت کے ساتھ مصیبتوں کا مقابلہ کرتے تھے اور نعمتیں ملنے پر عاجزی کرتے تھے، انکساری کرتے تھے، سبحان اللہ۔ بزرگوں کی سیرت، مصیبتوں پر مقابلہ اور نعمتوں پر عاجزی، انکساری۔ حضرت سیدنا عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسی دن یمنی لباس خریدا۔ وہ لباس کتنا قیمتی تھا؟ 8,000 دینار اس کی قیمت تھی، اور اسے پہن کر غم کی کیفیت کو دور کر دیا۔ حضرت سیدنا قاسم بن محمد صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے پوتے، ان کا ذکر خیر آج ہم سن رہے ہیں، آپ کے بارے میں فرمایا جاتا کہ ان سے بڑا فقیہ ہم نے نہیں دیکھا، بہت بڑے عالم تھے۔ فقہ کیا ہے؟ حلال اور حرام کا علم، اور جو علوم دینیہ ہیں، علوم اسلامیہ ہیں، اس میں سب سے افضل علم کیا ہے؟ علم فقہ۔ قرآن پاک کا پڑھنا، قرآن پاک کی مختلف قراءات، تفاسیر، حدیث کا علم ہے، اور اس میں اور بہت سارے علوم ہیں، دیگر بہت سارے علوم اسلامیہ ہیں۔ ان میں سب سے افضل کیا ہے؟ علم فقہ، حلال حرام کا علم۔ اور الحمدللہ دعوت اسلامی کے جامعۃ المدینہ میں دورہ حدیث کی تکمیل کے بعد تخصص فی الفقہ کروایا جاتا ہے۔ حضرت سیدنا یحییٰ بن سعید رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت قاسم بن محمد بن صدیق اکبر رضی اللہ عنہما، ان کے بارے میں فرماتے ہیں مدینہ پاک میں ان کے دور مبارک میں ہمیں کوئی ایسا شخص نہیں ملا کہ ہم جسے آپ پر فضیلت دے سکے، اتنے بڑے عالم تھے، مگر عاجزی کیسی تھی، انکساری کیسی تھی، اللہ اکبر۔ پھلدار درخت جھکا ہوا ہوتا ہے نا، بات تو یہی، کتنی پیاری بات۔ ایک بار ایک عرب کا دیہاتی آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، حضرت سیدنا قاسم بن محمد بن صدیق اکبر رضی اللہ عنہما، اور پوچھا آپ بڑے عالم ہیں؟ حضرت سیدنا سالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ تو آپ نے فرمایا کہ بڑے عالم ہونے کا اعزاز جو ہے یہ تو حضرت سیدنا سالم کو حاصل ہے، حالانکہ آپ کے بارے میں ہی کہا جاتا ہے کہ آپ اپنے زمانے کے مدینہ پاک میں سب سے بڑے عالم تھے، مگر عاجزی دیکھیے، انکساری دیکھیے۔ اس میں ہمارے لیے مدنی پھول کیا ہیں؟ ہم جتنے بھی ذہین ہیں، جتنے بھی فطین ہیں، بہت ساری عبارتیں یاد ہیں، بنا لیتے ہیں، وہ بہت صلاحیتیں ہیں، بہت علم ہے، بہت مطالعہ ہے، مگر ہمیں کسی کو بھی جاہل نہیں سمجھنا چاہیے، کسی کو بھی ان پڑھ نہیں سمجھنا چاہیے، اور علم کی بنا پر اپنے آپ کو دوسروں سے افضل نہیں جاننا چاہیے۔ دوسرے کو گھٹیا اور حقیر اور کمتر جاننے کا نام ہی تو تکبر ہے، اور کس چیز کا نام ہے؟ اعلیٰ حضرت جیسے جو بے شمار علوم پر دست رس رکھتے تھے، ایکسپرٹ تھے،
فرماتے ہیں کہ فقیر نے اپنے لیے کبھی خواب میں بھی کوئی مقام اور رتبہ مقرر نہیں کیا، حالانکہ آپ تو اتنے بڑے مفتی، مجدد اور مجتہد فی المسائل، مگر عاجزی کیسی، انکساری کیسی۔ اللہ پاک ان کے صدقے میں ہمیں بھی عاجزی عطا فرما دے۔ فخر و غرور سے تو مولا ہمیں بچانا، فخر و غرور سے تو مولا ہمیں بچانا، یا رب ہمیں بنا دے پے کر تو عاجزی کا، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حضرت سیدنا ایوب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ مینا وہ مقام ہے جہاں پر قربانی کی جاتی ہے، خیمے لگتے ہیں حج کے موقع پر۔ اللہ پاک ہمیں بھی یہ حسین وادی دکھا دے۔ تو لوگ حضرت قاسم بن محمد بن صدیق اکبر ان سے سوالات کر رہے تھے، پوچھ رہے تھے، اور آپ فرما رہے تھے میں نہیں جانتا، مجھے علم نہیں۔ کثیر سوالات ہوئے آپ سے، تو فرمایا اللہ عز و جل کی قسم، جو کچھ تم پوچھتے ہو اس کا مجھے علم نہیں۔ اور یہ بڑے بڑے علماء کہہ رہے ہیں کہ اپنے دور کے سب سے بڑے فقیہ تھے، سب سے بڑے عالم تھے۔ کثیر سوالات ہوتے ہیں، بہت سارے لوگوں کا مرجع ہے، لوگ رجوع کرتے ہیں، اور کیا فرماتے ہیں اللہ کی قسم جو کچھ تم پوچھتے ہو اس کا مجھے علم نہیں۔ اگر مجھے علم ہوتا تو تم سے کبھی نہ چھپاتا، اور میرے لیے جائز بھی نہیں کہ تم سے کوئی علم کی بات چھپاؤں۔ حضرت سیدنا یحییٰ بن سعید رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں، میں نے حضرت سیدنا قاسم بن محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو فرماتے سنا، جو کچھ تم پوچھتے ہو وہ سب میں بیان نہیں کر سکتا۔ اگر حقوق اللہ کو جاننے کے بعد بھی بندہ جاہل رہے تو یہ اس کے لیے اس سے بہتر ہے کہ وہ ایسی بات کہے جس کا اسے علم نہیں۔ دیکھیں کتنے بڑے عالم ہیں، کتنے لوگ سوالات کرتے ہیں، اور آپ فرما دیتے ہیں کہ مجھے علم نہیں۔ اور ہم میں سے کتنے اب داڑھی رکھ لی، امامہ باندھ لیا، فلاں تنظیمی ذمہ داری تو فلاں یوں، میں کیسے انکار کروں، شرم آتی۔ لوگ کہیں گے آپ کو یہ بھی پتہ نہیں، ہم یہ نہیں سن سکتے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو جس کا ہمیں نہیں معلوم اس بارے میں لا ادری لا اعلم کہنا ہمیں سیکھنا چاہیے۔ میرے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے جو فتووں پر زیادہ جرت کرتا ہے وہ آگ پر زیادہ جرت کرتا ہے۔ ارشاد فرمایا، یہ کنز العمال کی حدیث پاک کا خلاصہ میں نے پیش کیا۔ ایک اور حدیث میں فرمایا، جس نے بغیر علم کے فتویٰ دیا، یہ جامع صغیر کی حدیث ہے، تو آسمان و زمین کے فرشتے اس پر لعنت کرتے ہیں۔ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ اعلی حضرت فتاوی رضویہ شریف میں فرماتے ہیں، جھوٹا مسئلہ بیان کرنا سخت شدید کبیرہ گناہ ہے۔ اگر قصدن ہے، قصدن ایسا کہتا ہے، تو شریعت پر افتراء ہے۔ افتراء مینز شریعت پر جھوٹ باندھنا، اور شریعت پر افتراء اللہ پر افتراء ہے۔ شریع مسئلہ بتا رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے نا کہ اللہ رسول کا حکم یہ ہے، اب جھوٹ کس کی طرف منسوب کر رہا ہے؟ اللہ رسول کی طرف۔ توبہ توبہ توبہ، استغفر اللہ۔ اور ہمارے بزرگ مسئلہ بتانے میں خوف زدہ ہو جاتے تھے کہ غلط مسئلہ نہ بتا دوں، اور ہمیں نفس و شیطان کان سے پکڑ کے کہتا ہے کہ وہ لوگ کیا کہیں گے کہ تجھے اتنا ہی پتہ نہیں ہے۔ تو اعلیٰ حضرت ہمیں سمجھا رہے ہیں، رضا جو دل کو بنانا تھا جلوہ گائے حبیب، رضا جو دل کو بنانا
حبیب تو پیارے قید خودی سے رہیدہ ہونا تھا، تو پیارے قید خودی سے رہیدہ ہونا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو کہ بہت متبع سنت تھے اور بہت بڑے عالم تھے، بہت زیادہ حدیثیں ان سے روایتیں نا، آپ کے شہزادے حضرت سیدنا سالم سے ایک شخص نے مسئلہ پوچھا رحمۃ اللہ تعالی علیہ، فرمایا اس بارے میں مجھے کوئی روایت نہیں پہنچی۔ اس نے کہا آپ کی رائے کیا ہے؟ میں کہتا ہوں آپ کیا کہتے ہیں فلاں مسئلے میں؟ میرا ذہن تو یہ ہے۔ ارے بھائی اب تو رائے تو تیری حیثیت کیا ہے بھائی؟ میں غور کر رہا ہوں، کہنے والا غور کرے کہ میری حیثیت کیا ہے کہ میں جواب دے رہا ہوں کہ میری رائے یہ ہے۔ تو ان سے کسی نے کہا کہ حضور آپ اپنی رائے بتا دیں۔ فرمایا اپنی رائے بتا دوں اور تم چلے جاؤ، پھر وہ رائے بدل جائے تو تمہیں کہاں ڈھونڈتا پھروں گا؟ ہم نے رائے بتا دی، فتاوی رضویہ دیکھا، اس میں اعلیٰ حضرت کی رائے کچھ اور ہے۔ ہم نے کوئی اور فتاوی کی کتاب پڑھی یا دارالفتاء اہل سنت سے رابطہ کیا اور انہوں نے کہا بھئی تو اس کا تو یہ حکم ہے، پھر اس کو کہاں ڈھونڈتے پھریں گے؟ اللہ اکبر۔ تو جب تک 100% نہیں 112% یقین نہ ہو کہ جو مسئلہ میں بتانے لگا ہوں یہ درست ہے، اس وقت تک بتانا نہیں چاہیے۔ تو کتنے بڑے بڑے علماء ہیں، جب ان سے سوال کیا جاتا تو وہ سکوت یعنی خاموشی اختیار کرتے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ عالم مدینہ، اللہ اکبر، اور کیسے عالم مدینہ؟ انہیں روز میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خام میں زیارت ہوا کرتی تھی۔ اتنے بڑے عالم مدینہ کہ حدیث کی پہلی کتاب آپ نے مرتب فرمائی ہے، موطا امام مالک، اور آپ سے 48 مسائل پوچھے جاتے ہیں، 16 کے جوابات دیے اور 32 کے بارے میں کہا لا اعلم، میں نہیں جانتا۔ اور آپ فرمایا کرتے حضرت سیدنا امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ عالم مدینہ، اور ان کے بارے میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بشارت دی تھی، سبحان اللہ۔ فرمایا کہ عالم کو چاہیے بے علمی کی حالت میں اعتراف جہل کی عادت ڈالے، میں نہیں جانتا، اس میں کیا، اس میں نقصان نہیں۔ امام مالک فرماتے ہیں بھلائی حاصل ہونے کی امید ہے۔ اور حضرت سیدنا ابن وہب رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں اگر امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زبان مبارکہ سے جو لا ادری، میں نہیں جانتا، مجھے نہیں معلوم، یہ ہم لکھیں تو کتنے صفحات بھر جائیں، اتنی بار آپ لا ادری لا ادری لا ادری۔ اور آپ نے امام مالک نے ایک بار فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے امام، سارے عالم کے مالک و مولا، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، لیکن رضا نے خط میں سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ امام مالک فرما رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سارے مسلمانوں کے امام، سارے عالمین کے سید، مگر ایسا بھی ہوتا کہ سوال کیا جاتا اور آپ
جواب نہ دیتے، وحی کا انتظار کرتے۔ اللہ اکبر۔ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول بیان کیا، عالم جب لا ادری کہنا بھول جاتا ہے، عالم جب لا ادری کہنا بھول جاتا ہے تو ٹھوکریں کھانے لگتا ہے۔ حضرت سیدنا عقبہ بن مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں، میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی صحبت میں 34 مہینے رہا، تقریباً 3 سال، برابر دیکھتا رہا، یعنی میں نوٹ کرتا رہا، اکثر مسئلوں پر حضرت عبداللہ ابن عمر میرے آقا کے صحبت یافتہ ہیں، اکثر مسئلوں پر فرماتے لا ادری، اور میری طرف نظر کر کے مڑ کے فرماتے تم بھی جانتے ہو یہ لوگ کیا چاہتے ہیں؟ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری پیٹھ کو جہنم تک اپنے لیے پل بنا لیں۔ جواب نہیں دیتے تھے، نہیں معلوم، کہہ دیا۔ حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے، لا علمی کی صورت میں آدمی کا لا ادری کہنا آدھا علم ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں، جو شخص اپنے علم سے غیر خدا کی رضا چاہتا ہے، اپنے علم سے اللہ کی رضا نہیں چاہتا، اللہ کے غیر کی رضا چاہتا ہے، اس کا نفس اسے اس بات کا اقرار نہیں کرنے دیتا کہ کہے لا ادری، میں نہیں جانتا۔ فتاوی امجدیہ میں بٹ کی نسبت اوجڑی کا جو سخت حصہ ہوتا ہے، کنارے جو اس کو بٹ کہتے ہیں، اس کے بارے میں آپ فرماتے ہیں فقیر کو اس بارے میں کوئی روایت دستیاب نہیں ہوگی۔ کہہ دیا ٹھیک۔ تو ہمیں جب تک یقینی معلومات نہ ہو تو جواب نہیں دینا چاہیے۔ قوت القلوب وہ کتاب جس سے امام غزالی نے بھی استفادہ کیا، اس میں ہے بعض فقہا ایسے تھے کہ جن کی طرف سے میں نہیں جانتا کا قول میں جانتا ہوں سے زیادہ ہوا کرتا تھا۔ اس میں نام پتہ کون کون سے؟ سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی، بہت بڑے محدث، ایسے محدث جن کو فالو کیا جاتا ہے، مالک بن انس، احمد بن حنبل، فضیل بن عیاض، بشر بن حارث رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا یہ طریقہ تھا۔ جب ان سے پوچھا جاتا بعض کا جواب دیتے، بعض پر خاموش ہو جاتے۔ ایک مرتبہ امام شعبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کسی نے مسئلہ پوچھا، فرمایا لا علم، میں نہیں جانتا۔ لوگ، آپ تو عراق کے اتنے بڑے عالم ہیں، آپ کو لا علم کہتے ہوئے شرم نہیں محسوس ہوتی؟ فرمایا فرشتوں کا مقام کتنا ہے، بہت زیادہ ہے، لیکن اس کے باوجود انہیں رب کے سامنے یہ کہتے ہوئے حیا محسوس نہ ہوئی، لا علم لنا الا ما علمتنا، ہمیں کچھ علم نہیں مگر جتنا تو نے ہمیں سکھایا۔ جب انہیں حیا محسوس نہ ہوئی تو میں کیوں حیا محسوس کروں؟ تو انشاءاللہ جب تک 100% بلکہ 112% کنفرم نہیں ہوگا، ہم مسئلہ نہیں بتایا کریں گے۔ یہ مدنی چینل کے ناظرین کے لیے بھی ہیں، نماز پڑھنی آتی نہیں، وہ مسائل بتا رہے ہوتے ہیں، سورہ فاتحہ صحیح پڑھنی نہیں آتی اور مسائل بتا رہے ہیں، نہیں جی شریعت میں یہ بھی ہے، اللہ یہ بھی فرماتا ہے۔ ارے بھائی تو نے یہ اللہ فرماتا ہے، کون سی حدیث قدسی ہے، کون سی قرآن پاک کی آیت؟ یہ میں نے جو آپ کو لا ادری والے کتنی باتیں بتائی نا، مدنی پھول، یہ علم و حکمت کے 125 مدنی پھول جو رسالہ ہے نا، اس میں آپ کو ملیں گی، اس میں تفصیل آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت قاسم بن محمد بن ابو بکر رضی اللہ عنہم یہ بہت بڑے عالم تھے، اور جب لوگ سوالات کرتے جس بات کا علم نہ ہوتا تو آپ فرما دیا کرتے بلا جھجک، لا اعلم، میں نہیں جانتا۔ اللہ پاک ہمیں اپنے نیک بندوں کے صدقے میں نیک بنا دے، بنا دے مجھے نیک نیکوں کا
صدقہ بری عادتیں بھی چھوڑا یا الہی آمین صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد بڑھائی عظمت علماء یہ دیکھو رب نے ایسی ہے بنایا ان کو وارث انبیاء کا شان کیسی ہے